تو یہ روزہ اس کے اندر تقوی پیدا کر رہا، روزہ اس کے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے بھی لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پیروں سے غلط راستے پر جانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایک مہینے کے اندر یہ انسان کی عادت ڈلوا رہا ہے، پورے ایک مہینے کے اندر انسان کو مشق کرا رہا ہے کہ جب اس ایک مہینے کے اندر پورا ماہ انسان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، جب پورے ایک مہینے کے اندر بندہ ہر اس غلط کام سے بچے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ باقی کے 11 مہینے کے اندر جب وہ زندگی گزارے گا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ یہ اس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے روزے کو فرض کیا، اس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پورے ماہ مسلسل ایک مشق کرائی جا رہی ہے، پورے ماہ مسلسل عادت ڈلوائی جا رہی ہے۔ اب انسان کے اندر جب ایک مہینہ وہ ہر اس راستے سے بچتا ہے جو غلط راستہ ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اب جب 11 مہینے کے اندر وہ زندگی گزارے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر اس کام سے بچنے کی۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ایک مہینے کے اندر تو روزے کا اصل مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا۔ اگر انسان ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو ایسے صرف بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کوئی انسان اپنی زبان کو غلط استعمال سے نہیں بچا پا رہا، اپنی نظر کو غلط استعمال سے نہیں بچا رہا، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال سے نہیں بچا رہا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایسا شخص کا روزہ اور پھر روزہ نہیں ہے۔ تو پورے مہینے اللہ رب ذوالجلال یہ عادت ڈلوا رہا ہے کہ تم جب پورے مہینے تک پورے ایک ماہ روزہ رکھ کر کے تمہارے اندر جو تقوی پیدا ہوگا وہ باقی کے 11 مہینے کے اندر پھر اس کی عادت پڑ چکی ہوگی، تمہارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو چکا ہوگا اور خیر کے کام کرنا آسان ہو چکا ہوگا، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آسان ہو چکا ہوگا۔ اچھا دیکھیے، رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، رمضان کو قرآن کو ساتھ میں ذکر فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کی شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، اور یوم الفرقان بدر کا موقع وہ بھی رمضان مبارک کے اندر۔ تو رمضان کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا تعلق، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یقول الصیام، روزہ کہے گا اے میرے پروردگار منعتہ
منعتہ الطعام والشہوات، کہ میں نے بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور تمام خواہشات سے روکے رکھا۔ یہ بندہ نفس پر کنٹرول کرتا رہا صرف اس وجہ سے کہ یہ روزے سے، میں نے اس کو خواہشات پر روکے رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، تو آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کرے گا کہ منعتہ النوم باللیل، اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی اور بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر 12 پڑھا جاتا ہے، برابر لوگ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ سننے میں آتا کسی نے 3 ختم کیے، کسی نے 4 ختم کیے، کسی نے 5 ختم کیے، کسی نے 10 تک کی ختم کیے۔ سمجھنے کی بات ہے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ چیخ و پکار یہ مزاج میں نہیں ہے، ایک ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم 5 ختم کر لیں یا 10 ختم کر لیں رمضان المبارک کے اندر یا رمضان المبارک کے علاوہ، اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے 5 قرآن مکمل کر لیے، 10 قرآن مکمل کر لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میں ہماری زندگی کے اندر چینجنگ کتنی آئی؟ قرآن 5 مکمل کر لیے، 10 مکمل کر لیے، بعض لوگ 15 قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ قرآن کو مکمل کرنے کے بعد میں اپنا جائزہ یہ لیں کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھا، قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر چینجنگ کتنی آئی، یہ ہے محاسبہ اس کا کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی بڑھا دو۔ تو تلاوت کرنے کے بعد میں برابر شوق اور ذوق سے پڑھا جا رہا، بہت اچھی بات ہے۔ جائزہ یہ لیں کہ قرآن کو ہم نے پڑھا تو قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر چینجنگز کیا آئی، ہمارے دل کی دنیا کتنی بدلی ہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کتنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب آتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم جب قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے۔ دوسری جگہ پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ حق کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے وہ آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے، یا ہمارے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب آئے گا کہ ہم قرآن کو برابر پڑھ رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کہنے دیجئے کہ قرآن کے ساتھ میں ہم نے یہ بہت بڑی ناانصافی کی ہے، قرآن کے ساتھ میں یہ ہم نے زیادتی کی ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف پڑھ